بے شک درود شریف بڑا پیارا عمل ہے. حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس دور کی سب سے زیادہ درود شریف کی اگر مقبول، مستند، مدلل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ درود شریف ہے. حضرت سیدنا سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں تبلیغ کی غرض سے کسی شہر کی طرف سے میرا گزر ہوا. سبحان اللہ. شہر کی سرحدوں کو پار کرنے کے بعد جب میں قصبے میں داخل ہوا تو نماز عصر کا وقت آ گیا. جشن صفوی میں آنے والوں، سرکار پرخاص رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرنے والوں، ہمارے لیے یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، مگر ان سے زیادہ ہمارے لیے برکت کی بات تب ہوگی کہ جب ہم ان بزرگوں کا ذکر بھی کریں اور ان کی تعلیمات پر بھی بے عمل شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. ہمارے لیے تب بہت بڑی بہت کامیابی اچھا ہوگی. بہت اچھا حضرت. حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت آیا تو میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا، مگر دور دور تک نگاہ دوڑائی تو مجھے دور دور تک پانی نظر نہیں آیا. یکا یک میری نگاہ ایک جگہ پہنچی جہاں 6 سال کی بچی کھڑی تھی. میں اس بچی کے قریب گیا. اس بچی سے میں نے پوچھا، بیٹی میں پرائے شہر کا رہنے والا ہوں، میں پرائے شہر کا رہنے والا ہوں، میں اس جگہ کے لیے انجان ہوں، مجھے نماز عصر ادا کرنا ہے، کیا یہاں کہیں دور دور تک میں دیکھ رہا ہوں پانی نہیں مل رہا ہے، کیا تو میرے لیے پانی کا انتظام کر دے گی؟ اس بچی نے کنویں کی طرف اشارہ کیا ہے. کہا حضور آپ جائیں، سامنے کنواں موجود ہے، اس کنویں سے پانی نکال لے. حضرت سیدنا سلیمان بن جزولی جب اس کنویں کے قریب آتے ہیں، آپ نے دیکھا کنواں تو موجود ہے مگر کنویں کے آس پاس نہ ڈول نظر آ رہا ہے نہ رسی نظر آ رہی ہے. اس بچی کو بلایا، کہا اے بیٹی اس کنویں کے آس پاس نہ رسی نظر آ رہی ہے نہ ڈول نظر آ رہا ہے، میرے لیے رسی اور ڈول کا انتظام کر دے. بچی کہتی ہے حضور اس کے لیے پانی نکالنے کے لیے نہ آپ کو رسی کی ضرورت پڑے گی نہ ڈول کی ضرورت پڑے گی. وہ بچی کنویں کے قریب ہوتی ہے، اس نے کنویں میں اپنا تھوک ڈالا ہے، کنویں کا پانی ابال ابال کر اوپر آتا نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اسرار صفی، حضور صاحب سجادہ، زندہ باد زندہ باد. اس بچی نے صرف کنویں پر اپنا تھوک ڈالا تو پانی اوپر آتا نظر آ رہا ہے. اللہ اللہ. اللہ کے ولی کو بڑا تعجب ہوا، اے بچی آخر یہ تو بتا تیری زبان میں یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا، تیری زبان میں یہ برکت کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو اس بچی نے کہا تھا حضور بچپن سے لے کر اب تک میری زندگی کا 6 سال گزر چکا ہے. بچپن سے لے کر میرے والدین نے میرے دل میں اس کے رسول کی شمع کو روشن فرمایا تھا، اس کے صحابہ کی شمع کو روشن فرمایا تھا، میرے دل میں اس کے پہلے پیر ڈالا تھا. میں بچپن سے لے کر اب تک مدینے والے آقا پر محبت سے درود پڑھتی ہوں. یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں یہ اثر پیدا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں یہ برکت پیدا فرما دی ہے. یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں یہ طاقت عطا فرما دی ہے. یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں یہ اثر پیدا فرما دیا ہے. اے سنیو اپنے نصیبے پر فخر کرو کہ تم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو. اور میرے امام اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں درود پڑھنے کا کیسا طریقہ بتا دیا. اگر تمہیں مدینے والے آقا پر درود پڑھنا ہے تو کہو کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ، فیضان حضور اصحاب ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
حضرات گرامی وقار آپ غور کریں آخر اس بچی کی زبان میں یہ اثر کیسے پیدا ہوا. اس کے پیچھے اس کی بیکنگ اس کے والدین کی ہوئی تھی کہ بچپنے کے عالم سے لے کر 6 سال تک اس بچی کو سکھایا گیا تھا بیٹی عشق صحابہ کیا ہوا کرتا ہے, عشق مصطفیٰ کی چاشنی کیا ہوا کرتی ہے. اس بچی کی تربیت اتنی اچھے ڈھنگ سے کی گئی تھی. آج ضرورت ہمارے معاشرے میں بھی ہر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچے بچپنے کے عالم میں ہوا کرتے ہیں انہیں سیکھنے کا بہت موقع ملا کرتا ہے, تو جب بچے ہمارے یہاں ہو تو انہیں بھی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنتا نظر آئے گا. مگر آج افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بچپنے سے لے کر جوانی تک اس کے زندگی کے کتنے سال گزر جایا کرتے ہیں مگر نگاہ اٹھا کر دیکھو تو اسے صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنا نہیں ہے. بے شک نگاہ اٹھا کر دیکھو تو اسے صحیح ڈھنگ سے وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کامیابی تب ہوگی اس محفل میں بیٹھنے کے بعد علماء کے خطاب سن کر پیران اسلام کا روحانی فیض لے کر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر لو, تب سمجھو کہ تم کامیاب. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہی حضرت سیدنا قاری انوار اللہ صفوی صاحب کا یہی پیغام انہوں نے جامع حبیبیہ اسراریہ کی شکل میں بے شک اتنا بڑا ادارہ اس قوم کو دیا ہے کہ قوم کے بچے کا مستقبل سنورتا نظر آئے, قوم کا بچہ اس لائق ہو جائے کہ جب اس کے والدین کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنتا ہوا. اللہ یہ قوم کی خدمت کا جذبہ لے کیا کر کہنا, زندہ باد زندہ باد. یہ ہمارے مشائخین اعظام سبحان اللہ ہر وقت سبحان کمر بستہ اللہ. رہا کرتے ہیں. آپ ایک طرف سرکار پرخاص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ دیکھیں, ان بزرگوں کا آستانہ دیکھیں, ان سے روحانی فیض حاصل کریں. اللہ اور ان کے آستانے کے ٹھیک سامنے جامعہ حبیبیہ اسراریہ جیسا سبحان اللہ عظیم ادارہ. جی کوشامبی کے لوگوں کے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کتنا عظیم ادارہ انہوں نے قوم کو دیا ہے. جی الحمدللہ اپنے نصیبے پر فخر کرے, روحانی فیض وہاں سے حاصل کرے, شریعت کا علم یہاں سے حاصل کرے, روحانی فیض وہاں سے حاصل کرے, شریعت کا علم یہاں سے حاصل کرے, روحانی فیض وہاں سے حاصل کرے, نماز کا طریقہ یہاں سیکھنے نظر آئے, روحانی فیض وہاں سے حاصل کرے, اپنے بچوں کی زندگی میں انقلاب, اپنے بچوں کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ان کا داخلہ یہاں کراتے نظر آئے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, سبحان اللہ ارشاد سبحان کرامی, اللہ. افلا یتدبرون القرآن, جو قوم قرآن کا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. فیضان حضور مخدوم کچھوچھا, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان حضور مخدوم سمنا. آل رسول, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, فیضان حضور اصحاب ملت, زندہ باد زندہ باد. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھ جائے, ادب کے ساتھ بیٹھے, ان بزرگوں کے روحانی سبحان چہرے کو دیکھ کر ان سے اقتضاب میں فیض حاصل کرتے نظر آئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بچی نے کہا حضور اس کے اندر کمال میرا نہیں ہے, کمال تو میرے والدین کا ہے, کہ کمال تو میرے والدین کا ہے کہ انہوں نے بچپنے کے عالم سے عشق رسول سکھایا تھا. اگر بچپن سے اپنے بچوں کو اسلامی سانچے میں آپ ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اللہ کا ارشاد کرامی ہے, سبحان فلا اللہ. یتدبرون القرآن, سبحان جو اللہ. قوم قرآن کا علم نہیں حاصل کرتی اللہ اس قوم کے دلوں پر تالے لگا دیا کرتا. اللہ اللہ. اللہ کے مقدس نبی مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام کی مقدس انجمن ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں, لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح, اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے صاف کر لیا جاتا ہے,
دلوں کو زنگ لگ جائے تو کس طرح صاف کیا جائے. ماشاءاللہ. تو حضور فرماتے ہیں دلوں کے زنگ کو صاف کرنا چاہتے ہو تو موت کو کثرت سے یاد کرو, قرآن کی تلاوت بے کی. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. موت کو کثرت سے یاد کرو. مصطفیٰ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. آج ہم غور کریں تو ان دونوں چیزوں کو ہم بھول بیٹھے. بے شک. قرآن کی تعلیم سے آج ہمارا معاشرہ خالی ہو چکا ہے. اللہ اکبر. مسلمان دعوی عاشقی میں اس درجہ آگے بڑھ چکا ہے کہ بزرگوں سے عقیدت کا دعویٰ خوب کریں گے مگر ان کی تعلیمات پر ہمارا عمل نہیں. بزرگوں کا روحانی فیضان ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کا حقیقی روحانی فیضان تمہیں اس وقت اور زیادہ ملتا نظر آئے گا جب ان کا ذکر بھی کرو, ان کے آراز کی محفل میں شرکت کرو, ان کے ذکر و اذکار کی محفل میں شرکت کرو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرو. ان بزرگوں کی تعلیمات کیا رہی ہے, ان بزرگوں کی تعلیمات کیا رہی ہے, ان بزرگوں کی تعلیمات کا مشن کیا رہا ہے, ان بزرگوں کی زندگی گزارنے کا مشن کیا رہا ہے کہ ہماری قوم کا بچہ مسجدوں کے قریب ہو جائے, ہماری قوم کا بچہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے, ہماری قوم کی بیٹیاں پردے کی پابند ہو جائیں, ہماری قوم کا بچہ ہماری قوم کا نوجوان, ہماری قوم کا بزرگ حلال حرام میں تمیز کرنے والا ہو جائے. یہی ان بزرگوں کی زندگی کا مقصد رہا ہے. ان کے مقصد کو پیش نظر رکھے اگر تم اپنی زندگی کو گزارتے نظر آؤ گے تو ان کا روحانی فیضان تمہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بزرگوں کے زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. میرے دوستوں صرف فرضی دعوی عاشقی کا نعرہ لگانے سے کامیابی نہیں ملنے والی. بے شک بے شک. آج چند دنوں سے سوشل میڈیا پر چند مہینوں سے میں ایک نعرہ دیکھ رہا ہوں. ہماری قوم کا بچہ ہو, نوجوان ہو, بوڑھا ہو, ماں بہن ہو, سب کے موبائل پر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر یہ نعرے کی آواز بلند ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہمارا دور آئے گا. یار جس قوم کا حال یہ ہو کہ جس قوم کے 90% سے زیادہ اشخاص فجر کے وقت بستروں پر سوتے نظر آئے, وہ قوم یہ نعرہ لگائے کہ ہمارا دور آئے گا. نمازیں چھوڑ کر کے کیا ہمارا دور آ جائے گا. جس قوم کا حال یہ ہو کہ اکثر و بیشتر مسجدیں نماز کے وقت ویران اور خالی ہوتی نظر آئے, وہ قوم یہ نعرہ لگائے کہ ہمارا دور آئے گا. جس قوم کا حال یہ ہو کہ جس قوم کی 80% سے زیادہ بیٹیاں پردے کی پابندی نہ کرتی ہوئی نظر آئیں, وہ قوم کا نوجوان یا بوڑھا یہ نعرہ لگائے کہ ہمارا دور آئے گا. یقیناً ہمارا دور آئے گا. اس وقت ہمارا دور آئے گا جب ہم فجر کی نماز پڑھتے نظر آئیں گے, جب نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتے نظر آئیں گے. اس وقت ہمارا دور آئے گا جب قرآن کی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو پر کرتے نظر آئیں گے. یقیناً ہمارا دور آئے گا. اس وقت ہمارا دور آئے گا جب ہم قرآن کی تعلیمات سے شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کی تمام تر رسومات کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے. اس وقت ہمارا دور آئے گا. اس وقت ہمارا دور آئے گا جب ہماری بچیاں پردوں کی پابند بن جائیں گی. اٹھا کر پڑھو والا حضرت کا شعر. میرے امام نے فرمایا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.